السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج ایک لمبے عرصے بعد میں آپ لوگوں کے لیے الادین کے چراغ یعنی الف لیلا کی 10ویں قسط لے کر حاضر ہوئی ہوں. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ. عبداللہ نابینا اور ہارون الرشید. دوسری شب کو شہرزاد نے حسب دستور کہانی شروع کی. ایک روز خلیفہ ہارون الرشید کی طبیعت خراب تھی اور وہ خود بخود گہرے خیالات میں الجھا ہوا تھا کہ خواجہ سرا جعفر نے حاضر ہونے کی اطلاع دی. خلیفہ نے سر کے اشارے سے اجازت دے دی. جعفر اندر آیا اور معمول کے مطابق سلام کیا، لیکن ہارون الرشید نے صرف گردن اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنے خیالات میں غرق ہو گیا. جعفر نے عرض کیا، آج نصیب دشمنان، طبیعت کیسی ہے؟ خلیفہ نے ایک سر بھر کے کہا، جعفر، بعض اوقات میرے خیالات کی روح ایسے دور دراز قصوں تک چلی جاتی ہے کہ پریشان ہو جاتا ہوں. یہ تخت، خلافت اور امارت سب کچھ ہیچ معلوم ہونے لگتا ہے اور دل برداشتہ ہو کر کہنے لگتا ہوں کہ کہیں ایسی جگہ نکل جاؤں جہاں روح کو سکون حاصل ہو جائے. مجھے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ سکون کس چیز سے ملے گا. جعفر نے کہا، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے کہ ہمیں بعض اوقات نامعلوم کی تلاش ہوا کرتی ہے، لیکن آج فلسفہ گفتگو کے بجائے یہ یاد دہانی حضور کو کرانے آیا ہوں کہ آج آپ نے لباس تبدیل کرا کر یعنی نیا لباس زیب جسم کر کے مضافات شہر کی حالت دیکھنے کا ارادہ فرمایا تھا. میرے خیال میں اگر آپ تشریف لے چلیں تو طبیعت بہل جائے گی. خلیفہ نے کہا، چلو ٹھیک ہے. اس وقت مسرور خواجہ سرا کو طلب کر کے خلیفہ نے لباس تبدیل کیا اور تینوں چور راستے سے نکل کر شہر کی طرف روانہ ہو گئے. پھرتے پھراتے انہیں راستے میں ایک گداگر ملا جو نابینا تھا. اس نے خدا کے نام پر سوال کیا. خلیفہ نے 1 دینار دے دیا. گداگر نے دامن پکڑ کر کہا کہ اب میرے منہ پر ایک چپت بھی مارتے جاؤ. خلیفہ نے تعجب سے پوچھا، کیوں؟ اندھا فقیر کہنے لگا، بابا کوئی وجہ ہوگی. اگر تمہیں خیرات دینی ہے تو چپت بھی مار دو، ورنہ یہ اپنا دینار واپس لے لو. بادشاہ نے ایک ہلکا سا چپت مار دیا اور مسرور سے کہا، صبح کو اسے دربار میں حاضر کرنا. مسرور نے اس کا پتہ دریافت کیا اور اس کے بعد آگے روانہ ہوا. تھوڑی دور چل کر دیکھا کہ ایک نوجوان گھوڑی پر سوار ہے اور اسے بے تحاشا میدان میں دوڑا رہا ہے اور بے ضرورت مارتا بھی جاتا ہے اور یہ کہتا بھی جا رہا ہے کہ بد نصیب اپنی بدعمالیوں کی سزا دیکھ لے. خلیفہ نے جعفر سے کہا کہ اس کو بھی کل دربار میں حاضر کرو، اس سے زیادتیوں کی وجہ دریافت کی جائے گی. جعفر نے اس نوجوان کو اشارے سے ٹھہرایا اور بتایا کہ کل تمہیں خلیفہ نے دربار میں طلب کیا ہے. اگر حکم کی تعمیل سے گریز کیا تو نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگے. پھر وہاں سے دوسری طرف روانہ ہوئے اور گھومتے ہوئے ایک عالیشان مکان کے سامنے کھڑے ہو کر خلیفہ سے کہا کہ دریافت کرو کہ یہ کس کا مکان ہے اور مالک کے متعلق اہل محلہ کی کیا رائے ہے. مسرور نے چند لوگوں سے معلوم کر کے عرض کی کہ یہ مکان حسن صبا کا ہے. چند روز پہلے تک وہ ایک غریب آدمی تھا اور رسیاں بٹ کر اپنی گزر اوقات کرتا تھا. اس کے بعد دفتن مالدار ہو گیا اور محل تعمیر کروا لیا. اب تک اس کے یہاں رسی بنانے کا کام ہوتا ہے. اہل محلہ کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آتا ہے، ان کے دکھ درد کا شریک ہے، غریب بیواؤں کی مدد کرتا ہے. خلیفہ نے حکم دیا کہ صبح کو اسے بھی دربار میں حاضر کیا جائے. اب رات کافی ہو چکی تھی، اسی لیے سب سرائے محل کو واپس ہوئے. خلیفہ نے بھی آرام فرمایا. صبح کو حسب معمول ہارون الرشید کی طبیعت بشاش تھی اور ملکی و مالی امور سے فراغت کے بعد جب صرف خاص آدمی رہ گئے تو اس نے رات والے آدمیوں کو طلب کیا. جعفر نے تینوں کو بلا کر بٹھا رکھا تھا، چنانچہ خلیفہ کے سامنے پیش کر دیے گئے. سب سے پہلے خلیفہ نے اندھے فقیر سے پوچھا کہ تم خیرات کے بعد چپت مارنے پر کیوں اصرار کرتے رہے؟ حالات صحیح بیان کرنا ورنہ تمہیں قتل کروا دوں گا. اندھا آگے بڑھا اور دعا اور درازی عمر کی دعا دینے کے بعد کہنے لگا، اندھے بھکاری کی آپ بیتی. یا امیر المومنین، میرا نام عبداللہ ہے اور میں یہیں بغداد کا رہنے والا ہوں. باپ کے مرنے کے بعد بری صحبت میں پڑھ کر میں نے اپنا کل اثاثہ برباد کر دیا. جب تنگی زیادہ ہوئی تو میں نے اپنی بیوی کے مشورے سے 2 اونٹ خرید کر بار برداری کا کام شروع کر دیا. خدا نے بھی کرم فرمایا اور مجھے اس میں معقول منافع ہونے لگا، یہاں تک کہ میرے پاس 90 اونٹ ہو گئے اور میں کافی آسودگی سے زندگی بسر کرنے لگا. ایک روز میں کسی سوداگر کا مال بغداد سے بصرہ پہنچا کر واپس بغداد آ رہا تھا. گرمی کی شدت سے پریشان ہو کر ایک درخت کے نیچے دم لینے کو بیٹھ گیا اور اونٹوں کو بھی رسی سے باندھ کر کھانے پینے کے لیے چھوڑ دیا. مجھے بیٹھے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ایک درویش مرد ادھر سے گزرا اور مجھے بیٹھا ہوا دیکھ کر خود بھی میرے پاس چلا آیا. سلام دعا کے بعد ہم باتیں کرنے لگے، پھر کھانا کھایا. اسی اثنا میں درویش کہنے لگا کہ یہاں سے قریب ہی اتنا بڑا خزانہ ہے، اگر تم اپنے اونٹوں پر لا دو پھر بھی اس میں کوئی کمی نظر نہ آئے. میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے خزانے تک لے چلیں تو میں بھی زر و جواہر بھر لوں اور آپ کو 1 اونٹ دے دوں گا. درویش نے کہا کہ اگر تم آدھے اونٹ مجھے دے دو تو بے شک وہ خزانہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں.
میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ اسی وقت اسے 80 اونٹ میرے ساتھ ہیں، 40 اونٹوں پر لدا ہوا سیم و زر، تیری 7 پشت کو کافی ہوگا۔ یہ سوچ کر میں نے آدھے اونٹ اسے دے دیے۔ درویش نے کہا اپنے اونٹ جمع کر لو اور میرے ساتھ چلو۔ میں نے اپنے اونٹوں کی مہار پکڑی اور درویش کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ آگے آگے درویش اور اس کے پیچھے اونٹوں کو لے کر میں چلنے لگا۔ ہم ایک درے کے قریب آئے۔ یہ بہت تنگ راستہ تھا، اونٹ ایک ایک قطار گزر سکتے تھے، اس میں ہمیں کافی وقت لگا۔ درے سے باہر نکل کر ہمیں ایک میدان ملا جو چاروں طرف سے پہاڑوں سے گھرا ہوا تھا۔ یہاں پہنچ کر درویش نے کہا کہ اپنے اونٹوں کو بٹھا دو۔ میں نے اونٹوں کو بٹھا دیا۔ اتنے میں درویش نے چند لکڑیاں جمع کر کے آگ جلا دی۔ درویش اور عبداللہ۔ اب درویش نے کچھ پڑھنا شروع کیا۔ دفعتاً کچھ زلزلے کی سی کیفیت پیدا ہوئی، زمین پھٹ کر ایک خوبصورت دروازہ نمودار ہوا۔ اس کے بعد میں اور درویش اندر آ گئے تو اس میں لاتعداد زر و جواہر، سونے کے انبار جمع تھے۔ میں نے مال اونٹوں پر لادنا شروع کر دیا اور جتنا زیادہ سے زیادہ بوجھ اونٹ اٹھا سکتا تھا میں نے سب اونٹوں پر لاد دیا۔ فقیر نے وہیں ایک ڈبیا اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ پھر ہم باہر آ گئے۔ درویش نے کچھ پڑھا اور دروازہ اسی طرح غائب ہو کر زمین ہموار ہو گئی۔ ہم اونٹوں کو لے کر چلے اور درے سے بہت دور نکل کر شاہراہ پر آ گئے۔ میں نے 40 اونٹ درویش کے حوالے کر دیے اور 40 اونٹ خود لے کر چل دیا۔ چند قدم چل کر میرے دل میں لالچ آیا کہ 40 اونٹ خزانے سے بھرے ہوئے یہ درویش کیا کرے گا۔ چنانچہ واپس لوٹ کر میں نے اس سے کہا کہ آپ اتنے اونٹ کہاں لے پھریں گے؟ ان میں سے کچھ مجھے اور دے دیجیے۔ درویش نے 10 اونٹ میرے حوالے کر دیے اور باقی 30 اونٹ لے کر چلنے لگا۔ میری طبیعت میں پھر لالچ پیدا ہوا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ درویش ہیں، آپ کو سیم و زر کی کیا ضرورت؟ آپ کچھ اور اونٹ چھوڑ دیجیے۔ اس نے 10 اونٹ پھر مجھے دے دیے۔ الغرض میرا لالچ بڑھتا گیا اور درویش سے میں برابر اونٹ مانگتا گیا، یہاں تک کہ اس نے سب اونٹ میرے حوالے کر دیے اور کوئی حیل و حجت نہیں کی۔ اب جو اس کے پاس صرف ایک چاندی کی ٹبیا رہ گئی تھی، ضرور اس میں کچھ ایسا قیمتی الماس یا مراودید ہے جو اس سارے خزانے سے بھی قیمتی ہوگا، اسی لیے وہ مجھے لے لینا چاہیے۔ چنانچہ میں نے درویش سے ڈبیا بھی مانگ لی۔ وہ کہنے لگا کہ بابا تم نے سارا زر و جواہر تو لے لیا۔ میں نے انکار نہیں کیا، اب صرف ایک ڈبیا میرے پاس رہ گئی ہے، لیکن حرص کے بس میں ہو کر بھی وہ بھی مجھ سے مانگتے ہو، یہ اچھا نہیں۔ لیکن حضور مجھ پر تو لالچ کا بھوت سوار تھا۔ میں نے کہا یہ ڈبیا تو میں ضرور لوں گا، اگر آپ نہیں دیں گے تو مجھے سختی کرنی پڑے گی۔ درویش نے ڈبیا نکال کر میرے حوالے کی اور کہنے لگا کہ اس میں ایک سرما ہے، اگر داہنی آنکھ میں لگاؤ گے تو تمام روئے زمین کے خزانے نظر آنے لگیں گے اور اگر دوسری آنکھ میں لگایا تو اندھے ہو جاؤ گے۔ میں نے کہا اچھا، تم پہلے میری دائیں آنکھ میں سرما لگا کر دکھاؤ۔ درویش نے ڈبیا کھولی اور ایک سلائی سرمے کی داہنی آنکھ میں لگا دی۔ اس وقت مجھے کل خزانے نظر آنے لگے۔ میری خوشی کا یہ عالم تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بائیں آنکھ میں سرما لگانے سے اور بھی عجائبات نظر آتے ہوں گے اور یہ درویش مجھ سے جھوٹ بولتا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ تم میری بائیں آنکھ میں بھی سرما لگا دو۔ درویش نے کہا کہ تم دیوانے ہوئے ہو جو جان بوجھ کر اندھا ہونا چاہتے ہو، لیکن میں لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ اس سے کہنے لگا کہ تمہیں اس سے کیا، میں جو کہتا ہوں کرو۔ درویش نے بہت منع کیا لیکن میں نہ مانا۔ آخر اس نے سلائی بھری اور کہنے لگا کہ دیکھو مجھ پر کوئی الزام نہ لگانا۔ میں نے کہا بالکل نہیں۔ چنانچہ درویش نے وہ سلائی میری آنکھ میں لگا دی اور میں اس وقت فوراً اندھا ہو گیا۔ جس وقت میری بینائی جاتی رہی میں دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور درویش کے آگے ہاتھ جوڑے کہ تم یہ سرما اور سارا مار و زر لے لو لیکن میری آنکھیں اچھی کر دو۔ تھوڑی دیر تک تو وہ خاموش رہا، اس کے بعد وہ یوں کہنے لگا کہ بابا تمہاری بینائی واپس لانا میرے اختیار میں نہیں، میں نے تمہیں بہت منع کیا لیکن تم نے میری نہیں مانی۔ اب جاؤ اور زندگی بھر دھکے کھاتے پھرو، اب تمہارا صرف یہ کام ہے کہ بھیک مانگ کر پیٹ بھرو۔ اس کے بعد اس نے ٹبیا میرے ہاتھ سے لی اور اونٹوں کی مہار تھام کر چل دیا۔ میں پہاڑوں میں دھکے کھاتا رہا، نہ جانے کسی طرح کسی راہ گزر پر آ گیا، وہاں سے کوئی قلندر گزر رہا تھا، وہ مجھے اپنے ساتھ بغداد لے آیا۔ اس روز سے میں بھیک مانگتا پھرتا ہوں اور اگر کوئی مجھے خدا کے نام پر کچھ دیتا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں مجھے ایک تھپڑ مار دینا، اور اسی طرح میں اپنے لالچ کی اپنے آپ کو سزا دیتا ہوں جس کے نتیجے میں اس حال کو پہنچا۔ خلیفہ نے اس کا قصہ سن کر کہا بے شک تیری داستان عجیب ہے، خیر آئندہ تم بھیک نہ مانگنا، بیت المال سے تم کو جتنا مل جایا کرے گا کہ تمہاری گزر ہو جائے گی۔ بابا عبداللہ خلیفہ کا شکریہ ادا کر کے ادب سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد خلیفہ نے گھوڑے والے کو بلایا اور تحقیقات سے معلوم ہوا کہ تم ہمیشہ گھوڑی سے ظالمانہ سلوک سے پیش آتے ہو اور اس قسم کے فکر استعمال کرتے ہو، اس کے وجوہ بیان کرو۔ نوجوان سر جھکا کر خاموش ہوا، اس نے جواب نہیں دیا۔ خلیفہ نے دوبارہ سوال کر فرمایا کہ اگر بھی تم نے جواب نہیں دیا تو اپنی گستاخی کی سزا بھگتنے کے لیے تیار رہنا۔ سوار نے سر اٹھا کر چاروں طرف دیکھا اور ہاتھ باندھ کر بولا کہ حضور میری رسوائی کی داستان کا سرعام سننا چاہتے ہیں؟ خیر جیسا حکم، میں بصر و چشم تعمیل کروں گا۔ لقمان سوار کا قصہ۔ نوجوان نے یوں کہنا شروع کیا کہ میرا نام لقمان ہے اور میں ایک کھاتے پیتے گھرانے کا لڑکا ہوں۔ میرے والد کا بہت بڑا کاروبار تھا، اپنی حیثیت اور ہمت کے مطابق انہوں نے میری تعلیم و تربیت کا بھی انتظام کر دیا تھا۔ جب میں تعلیم سے فارغ ہوا تو والد میری شادی کر رہے تھے۔
وبائی بیماری میں میری والدہ اور والد کا انتقال ہو گیا اور میں گھر میں تنہا رہ گیا۔ کچھ روز تک تو مجھے بڑی وحشت رہی، لیکن آخرکار صبر آ گیا اور میں اپنے کاروبار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ 1.5 سال کے بعد مجھے اپنی تنہائی اور خالی پن کا احساس ہوا۔ اس میں اتنی شدت محسوس ہوئی کہ مجبوراً میں نے شادی کا فیصلہ کیا۔ ملنے جلنے والوں کے ذریعے رشتے کی کوشش کرتا رہا اور خود بھی تلاش میں لگا رہا۔ انہی ایام میں شہر بغداد میں ایک کنبہ کہیں باہر سے آ کر آباد ہو گیا۔ ان میں ایک حسین لڑکی تھی جو مجھے بہت پسند آئی۔ میں نے پیغام بھیج دیا۔ 2-4 پھیروں کے بعد نکاح ہو گیا۔ میں خوش کیا امید سے بڑھ کر خوبرو اور حسین عورت مجھے مل گئی۔ شروع میں تو میں نے کچھ محسوس نہ کیا، لیکن چند دن بعد مجھے معلوم ہوا کہ میری بیوی کھانا نہیں کھاتی، صرف کھانے کا نام کرتی ہے۔ میں غور کر کے دیکھتا رہا کہ دن میں مچھر کی غذا اتنی ہوتی ہوگی جتنی 4 سال کا بچہ ایک وقت میں کھا لیتا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا اور میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس کی وجہ دریافت کرنی چاہیے۔ میں نے کئی روز سے اسی خیال اور فکر میں تھا کہ ایک دن سوتے ہوئے میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی اٹھ کر باہر جا رہی ہے۔ میں نے اس کے نکلنے کا انتظار کیا اور جو ہی وہ کپڑے پہن کر گھر سے نکلی، میں بھی اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ یہاں تک ہم دونوں آگے پیچھے قبرستان تک پہنچے۔ میں حیران تھا کہ رات کو تنہا یہ یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ بہرحال تمام حالات دیکھنے کے لیے میں ایک بڑے درخت کی آڑ میں چھپ کر کھڑا ہو گیا اور میری بیوی آمین آگے چلتی رہی۔ تھوڑے فاصلے پر ہلکی سی روشنی ہو رہی تھی اور وہاں ایک دیو صفت آدمی بیٹھا تھا جس کو میں اپنے اندازے کے مطابق بدرو سمجھا۔ آمین اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور دونوں آپس میں کچھ گفتگو کرنے لگے۔ فاصلہ زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے ان کی گفتگو کا کچھ سنائی نہیں دیا، لیکن نظر سب کچھ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں آمین اس دیو ہیکل کی گود میں جا بیٹھی۔ اس وقت میری جو حالت ہوئی آپ اندازہ فرما سکتے ہیں۔ قریب تھا کہ میں اپنی طاقت ضبط کھو دوں۔ میں نے بڑی مشکل سے ضبط کیا اور سارے واقعات دیکھنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حبشی روح کچھ دیر تک آمین کو چھاتی سے لگا کر پیار کرتی رہی۔ اس وقت اس کا نازک اور لطیف جسم اس کے گندے پہلو میں ایسا معلوم ہو رہا تھا گویا سفید دھلا ہوا کپڑا کیچڑ میں ڈال دیا گیا ہو۔ بہرحال اختلاط کی مکروہ کچھ کیفیت دیر تک رہی۔ اس کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ اس کو ناز و انداز دکھا رہی ہے۔ تھوڑی دیر تک یہ تماشا بھی ہوتا رہا۔ اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ شاید میری بیوی انسانی نسل کے بجائے بدروح کی کوئی نسل ہے۔ کچھ دیر کے بعد حبشی اٹھا اور آمین لیٹی رہی۔ اس عرصے میں اس مرد نے ایک تازہ قبر کھود کر مردہ نکالا اور آمین کے قریب لا کر رکھ دیا۔ وہ ہنستی ہوئی اٹھ بیٹھی اور دونوں نے اس کا گوشت نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیا۔ یہ روح فرسا منظر دیکھ کر عام حالات میں شاید بے ہوش ہو جاتا، لیکن اس سے ذرا دیر پہلے والے واقعات نے میرے اندر اتنا جوش و غضب پیدا کر دیا تھا کہ میں اس منظر کو بخوبی برداشت کر سکا۔ جب یہ دونوں مردے کے جسم کا سب گوشت کھا چکے تو اس کی ہڈیوں کو واپس قبر میں رکھ دیا اور میں نے اندازے سے سمجھ لیا کہ اب یہ دونوں یہاں سے چلنے والے تھے۔ اسی لیے میں وہاں سے ہٹ کر تیزی سے گھر چلا آیا اور اپنے پلنگ پر لیٹ کر ایسا بن گیا گویا اٹھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی پلنگ پر واپس آ گئی اور غالباً اظہار محبت کے لیے میرے پاس ہی لیٹ گئی۔ اس وقت مجھے اتنی کراہیت محسوس ہوئی، جی چاہتا تھا کہ اس کو دھکا دے دوں، لیکن میں نے معاملہ کو صبح پر ملتوی کیا کہ اچھی طرح غور کر کے فیصلہ سناؤں گا۔ قبرستان میں آمین کا مردے کا گوشت کھانا۔ صبح کو اٹھ کر غسل کیا اور اپنی دکان پر چلا آیا۔ برابر اس مسئلے کے متعلق سوچتا رہا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اور اگر خاموش ہوتا ہوں تو اپنی بے عزتی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اگر قتل کرتا ہوں تو گرفتاری اور قصاص کا خوف ہوتا ہے۔ اسی الجھن میں دوپہر ہو گئی اور میں گھر چلا آیا۔ مجھے دیکھ کر اس نے دسترخوان بچھایا اور کھانے چن دیے۔ جب میں کھانے کے لیے بیٹھا تو معمول کے مطابق بطور نمائش وہ بھی شامل ہو گئی، لیکن کھانے کا یہ انداز کہ ایک ایک دانہ منہ میں ڈالتی تھی۔ اصل حالات آنکھوں سے دیکھ چکنے کے بعد آج مجھے ان حرکات پر غصہ آیا اور میں نے وہیں اس سے کہہ دیا کہ جان من، اگر تمہیں یہ چیز ناپسند ہے تو اپنی مرضی کا کھانا پکا لیا کرو، آخر مردے کے گوشت سے اچھی چیز تو کوئی ہوتی ہوگی۔ یہ سنتے ہی وہ سمجھ گئی کہ میں راز سے واقف ہو گیا ہوں، اور اس نے دسترخوان پر رکھا ہوا پانی کا برتن اٹھایا اور یہ کہہ کر پانی مجھ پر پھینک دیا کہ کمبخت کتا بن جا۔ اس وقت میری حیت تبدیل ہو گئی اور میں کتے کی شکل میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اس نے لکڑی اٹھائی، مجھے اتنا مارا کہ جا بجا خون رسنے لگا۔ وہ مشکل تمام میں گھر سے نکل کر بھاگا تو محلے کے کتوں نے اجنبی سمجھ کر میرا پیچھا کیا۔ وہاں بھی نہ ٹھہر سکا، مجبوراً قصاب کی دکان میں گھس گیا اور اس کی چوکی کے نیچے بیٹھ گیا۔ قصاب نے رحم کھا کر کتوں کو بھگایا۔ میں دیر تک وہیں پڑا رہا، اس حالت کے متعلق سوچتا رہا اور ہر طرف مایوسی کا تاریک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ بہت دیر کے بعد وہاں سے نکلا تو قصاب نے ایک گوشت کا ٹکڑا میرے آگے ڈال دیا۔ میں دم ہلاتا اس کے قریب آ گیا تو معلوم نہیں اس نے کیا سمجھا اور مجھے ایک لکڑی بڑے زور سے ماری۔ میں وہاں سے بھاگا اور ایک نان بائی کی دکان میں پناہ لی۔ شام تک جب میں وہیں پڑا رہا تو اس نے روٹی کا ٹکڑا میرے آگے ڈال دیا جس میں نے کھا لیا اور پھر وہیں بیٹھ گیا۔ اسی طرح کئی روز گزر گئے اور نان بائی یا دوسرے لوگ مجھے بچا کچا کھانا میرے آگے ڈال دیتے اور میں وہ کھا کر صبر و شکر کر لیتا اور پانی پی لیتا۔ ایک روز عورت ایک روٹی لینے آئی اور جو درہم اس نے نان بائی کو دیے ان میں ایک کھوٹا تھا۔ جب عورت جانے لگی تو میں نے اس کا دامن پکڑ لیا۔ اس نے ہر چند شور مچایا لیکن میں نے نہیں چھوڑا۔ نان بائی خود اٹھا اور مجھے الگ کیا۔ میں نے آگے بڑھ کر کھوٹے سکے پر پیر رکھ دیا اور اشارے سے نان بائی کو دکھایا۔ اب نان بائی نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ واقعی وہ درہم کھوٹا تھا۔ اس نے وہ درہم تو عورت کو واپس کر دیا لیکن اس کو
بدلنے کے بعد مجھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بہت سے آدمیوں سے اس کا ذکر کیا اور انہیں یقین نہیں آیا۔ چنانچہ بطور امتحان میرے سامنے کھڑے اور کھوٹے درہم ملا کر ڈال دیے گئے۔ اب تو میری ہر جگہ شہرت ہو گئی کہ فلاں نان بائی کے پاس ایک کتا ہے جو کھوٹے کھرے درہم پہچان لیتا ہے۔ لوگ خواہ مخواہ مجھے دیکھنے آتے اور امتحان لیتے۔ اس طرح نان بائی کی بکری بڑھ گئی اور نان بائی میری بڑی خاطر کرنے لگا۔ ایک روز ایک عمر رسیدہ عورت روٹی لینے آئی تو اس نے چند خراب درہم ملا کر نان بائی کو دے دیے۔ اس نے پرکھنے کے لیے وہ میرے آگے ڈال دیے اور میں نے کوٹھے سکے الگ کر دیے۔ عورت نے نان بائی کو تو اچھے درہم دے دیے، لیکن جب چلنے لگی تو مجھے اشارے سے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ میں اس خیال سے اس کے پیچھے ہو لیا کہ شاید اس کی بدولت میں اس مصیبت سے چھوٹ جاؤں۔ نان بائی نے اس لیے روکنے کی کوشش نہیں کی کہ وہ جانتا تھا میں کہیں نہیں جاؤں گا، ادھر ادھر گھوم پھر کر پھر اسی کی دکان پر لوٹ آؤں گا، جیسا کہ میں اکثر کرتا رہتا تھا۔ میں اس عورت کے ساتھ ایک مکان میں گیا، وہاں ایک جوان اور بے حد خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ بڑھیا نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ بیٹی، یہی وہ کتا ہے جو کھڑے کھوٹے کی پہچان کر لیتا ہے۔ اس نے پہلے غور سے میری طرف دیکھا، پھر کہنے لگی کہ ابھی اصل راز ظاہر ہو جاتا ہے، تم مجھے ذرا پانی تو لا دو۔ بڑھیا نے ایک گلاس میں پانی لا کر اس کے سامنے رکھا، پھر اس جوان عورت نے اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور یہ کہہ کر مجھ پر پھینک دیا کہ تم کسی اور حیت سے اس حیت میں آئے ہو تو واپس اپنی صورت میں لوٹ آؤ۔ پانی پڑتے ہی میں اپنی اصلی شکل میں واپس آ گیا اور دوڑ کر اس کے قدموں میں گر پڑا اور اس نے مجھے اٹھنے کو کہا اور پوچھا کہ تمہارے ساتھ واقعہ کس طرح پیش آیا۔ میں نے اپنی محسنہ کو ساری داستان اول سے آخر تک سنائی۔ وہ دیر تک افسوس کرتی رہی، پھر بولی کہ تمہاری اس بد کردار بیوی کو کچھ سزا تو ضرور ملنی چاہیے۔ چنانچہ اس نے کچھ پڑھ کر پانی مجھے دیا اور کہا کہ اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی پر ڈال دو، جس جانور کا نام لوگے اسی کی شکل بن جائے گی۔ میں نے اس کا بہت شکریہ ادا کیا اور پانی لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ خوش قسمتی سے جب میں گھر پہنچا تو میری بیوی امین کسی کام میں مصروف تھی۔ اس نے مجھے نہیں دیکھا اور میں نے بڑی آہستگی سے پیچھے سے اس پر پانی پھینکا اور حکم دیا کہ گھوڑی بن جا۔ وہ فوراً گھوڑی بن گئی اور اس کے بعد ہنٹر لے کر میں نے اسے اتنا مارا کہ میرے ہاتھ درد کرنے لگے، پھر اس کو استبل میں باندھ دیا۔ کل حضور نے مجھے جس گھوڑی پر سوار اس کو پیٹتے دیکھا تھا، یہ وہی ظالم گھوڑی ہے۔ اب میں اس کو روزانہ سزا دیتا ہوں کہ اسے احساس ہو کہ جو بدعمالیاں وہ کرتی رہی ہے وہ خود اس پر گزرے تو معلوم ہو کہ یہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ میری مصیبت کے پیش نظر میرے خیال فعل کو درست فرمائیں گے۔ لقمان اپنا قصہ سنا کر ادب سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے کہا کہ پیش خیال تمہاری مصیبت دردناک ہے، لیکن کیا اب تم اس کو اصلی صورت پر لا نہیں سکتے؟ ممکن ہے اس کی اصلاح ہو گئی ہو۔ نوجوان نے عرض کیا کہ حضور کا حکم سر آنکھوں پر، لیکن اس بدبخت نے میرے ساتھ برائی کی تو پھر میں کیا کروں گا؟ خلیفہ یہ سن کر خاموش ہو گیا اور حسن خیال کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ پہلے تم نہایت مفلس تھے اور اس کے بعد دفتن تمہاری حالت بہت اچھی ہو گئی ہے، اس کے کیا اسباب ہیں؟ بوڑھا ادب سے سلام کر کے آگے بڑھا اور اس کو اپنا حال دل سنانے لگا۔ خواجہ حسن خیال کا قصہ۔ حضور والا، میرا نام حسن ہے، میں اس شہر یعنی بغداد کا رہنے والا ہوں۔ میں بہت ہی غریب رسی فروش تھا، بمشکل اتنے پیسے ملتے تھے کہ اپنا اور بچوں کا پیٹ پال سکوں۔ خدا کا شکر ہے کہ زندگی کا سارا دور میں نے دیانتداری سے گزارا ہے۔ بے ایمانی یا جھوٹ سے کچھ حاصل کرنا میرے نزدیک اتنا بڑا جرم تھا کہ قتل کو بھی اہمیت نہیں دیتا تھا۔ میری زندگی کے انقلاب میں دو شخصوں نے بہت بڑا حصہ لیا اور وہ دونوں خدا کے فضل سے اب بھی زندہ ہیں، میری داستان کے سچے شاہد ہیں۔ ان میں سے ایک نام سعد ہے اور دوسرے کا نام سعدی۔ سعد اور سعدی بغداد ہی کے رہنے والے دوست ہیں، جن سے میرا دوستی کا رشتہ بچپن سے ہی میرے ساتھ قائم ہے۔ ایک روز ان میں سے بحث ہو گئی کہ انسان کی زندگی میں رنج و راحت، افلاس، ریاضت، تکلیف، صحت اس کی جدوجہد رکھ رکھاؤ سے پیش آئے ہیں یا تقدیری امور ہیں اور بغیر انسانی خواہش کوشش کے خود بخود پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ سعدی جو رئیس اور صاحب ثروت ہے اس پر بضد تھا کہ ان امور میں ہمارے فعل و اختیار کو بھی دخل ہے، اور سعد جو متوسط الحال ہے کہتا تھا کہ سب چیزیں تقدیر سے ہوتی ہیں، انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ یہ بحث جب زیادہ طول ہو گئی اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس کا امتحان کرنا چاہیے اور ایک نہایت غریب آدمی کو منتخب کر کے اس کی امداد کی جائے اور اس کو ہر قسم کی سہولت فراہم کی جائے تو وہ اپنی کوشش اور ہمارے روپیہ سے اپنی حالت سنوارے، اس کے بعد انجام دیکھ کر اس مسئلے پر آخر رائے قائم کی جائے۔ دونوں دوست ایسے آدمی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ دونوں دوستوں کا حسن خیال کے پاس آنا، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کیوں۔ بہرحال ان کی نظر انتخاب مجھ پر پڑی اور دوڑ کر وہ میرے پاس آئے اور میری حالات زندگی دریافت کی۔ میں نے بخوشی پیشانی اپنی مختصر رودات زندگی ان کو سنا دی۔ میری حالت معلوم کر کے انہوں نے یہی طے کیا کہ میری امداد کر کے اپنا امتحان شروع کیا جائے۔ سعدی تدبیر کی اہمیت کا قائل تھا، مجھ سے کہا کہ اگر میں تمہیں 200 اشرفیوں کا کاروبار کرنے کے لیے دوں تو کیا تم ترقی کر کے آسودہ حال ہو سکتے ہو؟ میں نے کہا کہ 200 اشرفیاں دفتن تو مجھے رئیس نہیں بنا سکتی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ رفتہ رفتہ حالت سنبھل سکتی ہے۔ سعدی نے 200 اشرفیوں کی تھیلی مجھے دے کر کہا کہ یہ رقم میں تمہیں خدا کے لیے دیتا ہوں تاکہ تم اپنا کاروبار اچھے طریقے سے چلا سکو
اور مجھے امید ہے کہ تم عیش میں اس کو ضائع نہیں کرو گے۔ اگر تمہیں کسی اور امداد کی ضرورت ہو تو میرے پاس چلے آنا، میں تمہیں ہر قسم کی سہولت فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور جب وہ چلے گئے تو میں اپنے کام میں مشغول ہو گیا، ساتھ ساتھ میں غور کرنا شروع کر چکا تھا کہ اس سرمایہ سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فوری طور پر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ کافی مقدار میں سن خرید کر چند ملازم مال بنانے کے لیے رکھ لیے جائیں۔ اگر مال کی کھپت زیادہ ہوئی تو اس کام کو بڑھا لیا جائے، ورنہ پھر کسی طریقے سے تجارت شروع کی جائے۔ یہ سوچ کر میں نے 190 اشرفیاں تو اپنی پکڑی میں رکھ لیں اور 10 اشرفیاں سن خریدنے کے لیے جیب میں ڈال کر مکان سے چل دیا۔ یہاں میں نے دیکھ کر سن خریدا اور اس کو باہر آ کر گھر میں بھیج دیا۔ میں گوشت لینے کے لیے قصاب کی دکان پر ٹھہر گیا۔ قصاب سے گوشت لے کر میں چلا ہی تھا کہ ایک چیل نے جھپٹا مار کر گوشت تو بچا لیا میں نے، مگر میری پگڑی اس کے پنجے میں پھنس گئی اور چیل پکڑی اور اشرفیاں لے کر اڑ گئی۔ میں نے پیچھا بھی کیا لیکن چند ہی قدموں کے بعد میری نظر سے وہ اوجھل ہو گئی اور میں نے اشرفیوں کے ساتھ پگڑی بھی کھو کر ہاتھ ملتا رہ گیا۔ مجھے اتنی بڑی رقم کے جانے کا بہت افسوس تھا، لیکن سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ سعدی نے اگر دریافت کیا کہ تم نے اس سے کاروبار شروع کیا تھا تو میں اسے کیا جواب دوں گا۔ اگر صحیح حال بھی کہہ دیا تو اس کو یقین نہیں آئے گا، وہ ضرور یہی سمجھے گا کہ حسن خیال نے سب روپیہ پیسہ عیش و آرام میں غارت کر دیا ہے اور اب بہانے بناتا ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو بہت افسردہ خاطر تھا۔ بیوی میری پریشانی کی وجہ پوچھنے لگی تو میں نے اسے سب حال کہہ سنایا۔ وہ غریب رونے لگی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ یہ سب تقدیر کی باتیں ہیں، ہماری قسمت میں غریبی ہی لکھی ہے تو ہزاروں مل کر بھی ہمیں امیر نہیں بنا سکتے، اسی لیے صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ چند روز طبیعت کو ملال رہا، آہستہ آہستہ وہ بھی کم ہو گیا اور میں حسب سابق رسیاں بٹ بٹ کر اپنی گزر کرنے لگا۔ ایک مدت کے بعد وہی دونوں دوست میری دکان پر آئے اور میرے تباہ حال دیکھ کر دریافت کیا۔ میں نے بڑی شرمندگی کے ساتھ سارا قصہ سنایا۔ سعدی نے اس کو بناوٹ پر معمول کر کہنے لگا کہ آج تک کبھی کسی نے سنا ہے کہ چیل اشرفیوں سمیت پگڑی لے جائے؟ لیکن سعد نے اس کو ٹوکا اور کہا کہ دوست، قسمت اسی کا نام ہے۔ میں حسن کو جانتا ہوں، یہ اب بھی سچ بول رہا ہے۔ سعدی نے کہا کہ اول تو مجھے اس کی بات کا یقین نہیں، لیکن اگر یہ سچ بھی ہے تو نقصان اور اتفاقات زندگی کا ضروری جزو ہیں۔ ہم اپنی لا علمی یا کم علمی سے اکثر نقصان اٹھا لیتے ہیں جس کی اصل وجہ اس وقت سمجھ نہیں آتی، لیکن تجزیہ کے بعد بھی اس غلطی کو نہیں دہراتے تو نقصان سے بھی بچ جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نہیں مانتا کہ تقدیر کا اثر خود بخود ہوتا ہے اور تدبیر کوئی چیز نہیں بلکہ اصل شے تدبیر ہے، اور جب ہم محنت سے جی چراتے ہیں تو تقدیر کی پناہ پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد سعدی نے مجھے پھر سے 200 اشرفیہ دی اور تاکید کر کے کہا کہ اب کی بار غفلت نہ کرنا اور اچھی طرح استعمال کرنا۔ اگر تم نے ضروری محنت کی اور کوشش سے کام لیا تو مجھے امید واسق ہے کہ تم آسودہ حال ہو جاؤ گے۔ میں نے اشرفیہ لے کے رکھ لی اور دونوں دوست ہاتھ میں ہاتھ ڈالے باتیں کرتے ہوئے چلے گئے۔ کچھ دیر بعد دکان پر بیٹھا رہا، اس کے بعد اشرفیہ لے کے گھر آ گیا۔ اس روز اتفاقاً میری بیوی اپنے ایک عزیز کے ہاں گئی ہوئی تھی۔ میں نے 190 اشرفیاں گن کر ایک بھوسے کے گھڑے میں رکھ دی اور اوپر سے اس کا منہ ڈھانپ دیا۔ 10 اشرفیوں سے میں نے سن خریدا اور اپنی دکان پر کام کرنے لگا۔ میرا خیال تھا کہ منڈی میں 2-4 روز میں سن آنے والا ہے، اس کو خرید کر دکان پر رکھ لوں گا۔ میں دکان پر چلا آیا۔ اتفاقاً دوپہر کو ایک مٹی فروخت کرنے والا آیا۔ میری بیوی کو سر دھونے کے لیے مٹی کی ضرورت تھی، اس نے وہی گھڑا دے کر جس میں اشرفیاں تھیں مٹی خرید لی۔ شام کو میں گھر آیا تو اپنی بیوی کو بتایا کہ وہ دونوں دوست پھر آئے تھے اور 200 اشرفیاں پھر دے کے گئے۔ میں نے کہا وہ اشرفیاں فلاں گھڑے میں رکھ دی ہیں۔ وہ یہ سن کر سر پیٹنے لگی کہ تم صبح مجھے کیوں نہیں بتا کر گئے؟ میں نے تو وہ گھڑا ماں بھوسی دانے مٹی والے کو دے دیا۔ میری اس وقت حالت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ کیا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں یا اپنا گلا گھونٹ کر مر جاؤں۔ دیر تک میں خود کو کوستا رہا اور روتا رہا۔ مجھے پیسہ ضائع ہونے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ سعدی میں جھوٹا، بدماش، آوارہ اور خدا جانے کیا کیا سمجھے گا۔ میں اس کو کس طرح منہ دکھاؤں گا، اس فکر میں گھل گھل کر میں بہت نحیف اور بیمار ہو گیا۔ میں اب بھی روزانہ اپنی دکان پر جاتا، لیکن حالت یہ تھی کہ تھوڑی تھوڑی دیر میں چاروں طرف دیکھ لیتا کہ کہیں سعد اور سعدی تو نہیں آ رہے ہیں۔ چور نہ ہوتے ہوئے بھی میری حالت چوروں سے بھی بدتر تھی۔ آخرکار ایک روز دونوں کو آتے دیکھا۔ جی چاہا کہ کہیں بھاگ جاؤں، لیکن وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ اپنی جگہ سے اٹھنا محال تھا۔ دکان پر آ کر دونوں نے سلام کیا، میری حالت دریافت کی۔ شدت رنج و شرم سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے انہیں کل والا قصہ سنایا، لیکن اس طرح روتے روتے میری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ سعدی کو مایوس تھا، لیکن اس نے مجھے تشفی دی کہ تم اس قدر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بہرحال وہ روپیہ تو قرض نہیں تھا، میں نے خدا کے نام پر دیا تھا۔ یہ صحیح ہے کہ مجھے تمہاری کم عقلی پر افسوس ضرور ہے۔ اس کے بعد دونوں دوست رخصت ہونے لگے تو سعد نے جیب سے 1 روپیہ نکال کر مجھے دیا کہ اس کو اپنے پاس رکھو۔ اگر تمہاری تقدیر میں اچھے دن دیکھنے لگے ہیں تو کیا عجب ہے کہ اسی پیسے سے حالت بدلنی شروع ہو جائے۔ سعدی اس کی بات سن کر ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ جس شخص کو 400 اشرفیاں آسودہ نہ کر سکی، اس کو 1 پیسہ کیا امداد کرے گا۔ سعد نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر اس نے تدبیر سے کام لیا تو یہ پیسہ اس کو امیر بنا سکتا ہے، لیکن ہاں میرا مقصد ہے کہ اس کی قسمت میں امیری ہے تو ممکن ہے کہ یہ پیسہ ہی اس کی ظہور کا سبب بن جائے۔ میں نے وہ پیسہ رکھ لیا اور وہ دونوں دوست اس طرح بحث کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ شام کو جب میں گھر پہنچا تو اپنی
सदी उतारी तो तकरीबन इत्तेफाकन वो पैसा जो साद ने दिया था नीचे गिर गया। मैंने उठाकर लापरवाही से ताक में डाल दिया और खुद अपने काम में मसरूफ हो गया। अभी मैंने रोटी भी नहीं खाई थी कि मोहल्ले के माहीगीर की बीवी आई और कहने लगी कि बहन मुझे एक पैसे की ज़रूरत है। आज दर दर फिरी हूँ, कहीं से एक पैसा नहीं मिला। हमारी जाल टूट गई है। मेरे शौहर सूत लाकर इसकी मुरम्मत करना चाहते हैं। अगर जाल दुरुस्त न हुआ तो कल हमें खाने का टुकड़ा भी मैसर नहीं आएगा। मैंने अफसरदगी के साथ वही पैसा ताक से उठाकर माहीर को दे दिया। वो दुआएं देती हुई चली गई। दूसरे रोज माहीगीर की बीवी एक मछली लेकर आई। कहने लगी कि मेरे शौहर ने ये अहद किया था कि पहले जाल में जो कुछ आएगा वो आपको पेश कर देगा। चुनांचे ये मछली आई और हमारी ख्वाहिश है कि तुम इसे ले लो। मेरी बीवी ने इनकार किया, लेकिन वो ना मानी और मछली को रखकर चली गई। मेरी बीवी मछली साफ करने लगी तो इसके पेट में से एक बड़ा शीशे का टुकड़ा निकला, जो मैंने बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। वो दिन भर इससे खेलते रहे। रात को जिस वक्त हम तमाम खाना खाने बैठे तो बड़े लड़के ने वो शीशा टुकड़ा भाइयों से छुपाकर दस्तरखान के एक तारीख हिस्से पर रख दिया, लेकिन इसकी चमक दूसरे बच्चे ने देख ली और झपट कर उठा लिया। चिराग की रोशनी में उसे देखने लगा। जहाँ इसकी चमक दमक बड़ी खुशनुमा मालूम होती थी, इतने में बड़े लड़के ने अपने छोटे भाई से छीन लिया और भागकर अंधेरी कोठरी में चला गया। लेकिन वहाँ ऐसी रोशनी हो गई जिससे चिराग जल रहा है। इस रोशनी को देखकर दूसरे बच्चे भी शोर मचाते हुए अंदर चले गए। मैं इस ख्याल से उठा कि अंदर शोर से इनको रोकूं, लेकिन अंदर गया तो ये देखकर हैरान रह गया कि बगैर चिराग के कोठरी रोशन है। मैंने इस कांच के टुकड़े को हाथ में लेकर देखा तो ख्याल किया कि चलो साथ के पैसे से फायदा तो हुआ कि तेल के पैसे बच जाएंगे। इसके बाद मैंने वो शीशे का टुकड़ा बच्चों को देते हुए ताकीद थी कि इसको कहीं खो ना देना, हम इससे चिराग का काम लेंगे। सुबह को जब हस्ब मामूल दुकान पर गया तो मेरी अदम मौजूदगी में पड़ोसी यहूदी ने जौहरी बीवी को कुछ लेने के लिए घर में भेजा, तो इसने बच्चे के हाथ में शीशे का वो टुकड़ा देख लिया और हैरान होकर पूछा कि ये शीशा कहाँ से लाए हो। मेरी बीवी ने बताया कि मछली साफ करते हुए इसके पेट से निकला है और रात को ऐसा चमकता है जैसे चिराग। अब हम चिराग के बजाय इसको रख लिया करेंगे। यहूदन इसी वक्त वापस चली गई और अपने शौहर से जिक्र किया। पड़ोसी हसन ख्याल के यहाँ मछली के पेट से निकला ऐसा नादिर नायाब हीरा है और वो इसकी कदर कीमत से वाकिफ ही नहीं। बच्चे ऐसे खेलते फिरते हैं। यहूदी इसी वक्त अपनी बीवी को दोबारा भेज के बोला कि किसी न किसी तरह से फरोख्त करने पर आमादा करो, जो कुछ मांगेंगे मैं उन्हें दूंगा। यहूदन फिर हमारे घर आई और कहने लगी कि तुम्हारे लिए तो ये शीशे का टुकड़ा बेकार है, तुम अशरफियाँ ले लो और मेरा शौहर इसको खरीदने का ख्वाहिशमंद है। अगर तुम पसंद करो तो मैं इसकी कीमत में अशरफियाँ दे सकती हूँ। इस वक्त इत्तेफाकन एक ज़रूरी काम से घर आ गया था। मेरी बीवी ने मुझसे जिक्र किया। 20 अशरफियों का नाम सुनकर मुझे ख्याल आया कि ये इतने कांच के टुकड़े की इतनी बड़ी कीमत दे रही है, ज़रूर इसमें कोई राज है। फिर मुझे साथ के अल्फाज याद है कि तकदीर में हुआ तो इस पैसे की बदौलत रईस बन सकते हो। मैं इन ख्यालात में गलता हूँ पेचा था कि यहूदन समझे कि कम कीमत होने की वजह से चुप हूँ। चुनांचे वो कहने लगी कि 50 अशरफियाँ ले लो। अब मुझे यकीन हो गया कि ये बड़ी कीमती चीज़ है, जो एकदम इसने 20 से 50 अशरफियाँ देने का इरादा कर लिया। मैं फिर खामोश रहा तो वो कहने लगी चलो 100 अशरफियाँ ले लो। ये सुनकर मैं समझ गया कि साद ने जो कुछ कहा था शायद इसके पूरा होने का वक्त आ गया। चुनांचे मैंने टालने के ख्याल से कहा कि मैं तो 1 लाख अशरफियों में भी इसको देने को तैयार नहीं। यहूदन कहने लगी ये तो बहुत कीमत है, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं 75,000 अशरफियाँ दे सकती हूँ। इतनी बड़ी रकम या दाम सुनकर मैं नक्शे हैरत में आ गया। कुछ देर बाद आसान बहाल करके मैंने इसको जवाब दिया कि तुम अपने शौहर को भेज देना, मैं इनसे बात कर लूंगा। यहूदन चली गई। थोड़ी देर बाद अपने शौहर को ले आई। जौहरी ने वो हीरा लेकर देखा, फिर समझ गया। कहने लगा कि आप इसका क्या मांगते हैं। मैं तो इसकी कीमत 1.5 लाख अशरफियाँ बताई। आखिर बड़ी बहस के बाद 1.25 लाख अशरफियों पर फैसला हो गया। यहूदी ने इसी वक्त अशरफियों की थैलियाँ मेरे हाथ में रखी और खुद हीरा लेकर चला गया। मेरी खुशी और मुसरत की यह हालत थी कि मुझे यकीन नहीं आता था कि जो कुछ मैं देख रहा हूँ ये सही है। जब मेरी आसाब काबू में आए तो मैंने आइंदा का प्रोग्राम बनाया। सबसे पहले एक उम्दा सी जगह लेकर एक बड़ा मकान बनाना शुरू किया, जैसा कि हजूर ने मुलाहिजा फरमाया, और रस्सी बनाने के लिए बड़े बड़े कारखाने खोल दिए। कुछ रुपया दूसरे कारोबार में भी लगवा दिया और बड़े ऐशो आराम से ज़िंदगी बसर करने लगा। इस अरसे में इन दोनों को नहीं भूला था, लेकिन कुछ तो अपनी मसरूफियात और कुछ इनका पता न होने से मैं मुलाकात न कर सका। इस अरसे में कारखानों से भी मुझे बड़ा माकूल मुनाफा हासिल होने लगा और कुछ ही महीनों में सारा खर्च निकाल कर 2-3 लाख अशरफियाँ मेरे पास पसंदाज हो गई। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद वो दोनों दोस्त मेरा हाल देखने आए और मुझे दुकान पर न पाकर आसपास के दुकानदारों से दरियाफ्त किया कि हसन ख्याल कहाँ है। वो कहने लगे साहब खुदा जाने कहाँ से इस पर दौलत फूट पड़ी है। अब वो हसन से हसन ख्याल मलिक इल्तिजा बगदाद बन गया है और एक बहुत बड़ा महल फला जगह तामीर कराया है। वो दोनों दोस्त बहस करते हुए मेरे दुकान की तरफ चले। सादी कहता था कि सरवत अमारत इसने मेरी अशरफियों से हासिल किया और शुरू में असल माल छुपाता रहा। साथ कहता था नहीं, ये सब किस्मत का करिश्मा है, मुझे यकीन है कि मेरे पैसे की बदौलत ही इसके हालात बदले हैं। जब वो मेरे मकान पर आए तो मुलाजिम के ज़रिए इत्तला कराई। मैं इनका नाम सुनकर खुद बाहर आ गया। पूरे इज़्ज़त व एहतराम से लाकर कालीन पर बिठाया और मेरी आसूदा हालत देखकर वो दोनों बहुत खुश और मुझे मुबारकबाद दी और हालात दरियाफ्त किए। मैंने इन्हें
میں نے انس سارے حالات سنا دیے۔ دونوں دوستوں میں پھر بحث ہو گئی اور دیر تک باہمی جھگڑے میں بیٹھے رہے۔ سعدی کو کسی طرح یقین نہیں آتا تھا کہ مچھلی کے پیٹ سے ایسا قیمتی ہیرا نکلا ہوگا۔ آخر میں اس نے خیال سے کہ کسی طرح اس بحث کا خاتمہ ہو، ان کو اپنے باغ میں چلنے کی دعوت دی۔ وہ دونوں راضی ہو گئے۔ ہم باغ میں چلے ہیں۔ وہاں آ کر دیکھا کہ ملازم کسی جاہلانہ عقیدت کے زیر اثر ایک بہت بڑے درخت پر سے چیل کا گھونسلہ اتار رہے ہیں۔ ہم ان کی ضعیف الاعتقادی پر گفتگو کرتے ہوئے اس درخت کے نیچے کھڑے ہوئے۔ اوپر چڑھے ہوئے آدمی نے گھونسلہ کھینچ کر نیچے پھینکا تو اس میں سے وہی پگڑی نکل آئی جس میں سعدی کی دی ہوئی 190 اشرفیاں بندھی تھیں۔ میں نے پگڑی دیکھتے ہی دوڑ کر اٹھائی اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ دیکھیے، خدا نے مجھے آپ کے سامنے سرخرو فرما دیا۔ یہ میری پگڑی ہے جس میں آپ کی دی ہوئی اشرفیاں بندھی ہیں۔ میں نے اس کو کھول کر دکھایا تو پوری 190 اشرفیاں جو کی توں اس میں وہاں موجود تھیں۔ اس کے بعد ہم گفتگو کرتے ہوئے گھر کی طرف لوٹے تو راستے میں گھوڑوں کے لیے استبل میں چلے گئے۔ ملازم کہنے لگا کہ حضور، ایک کام میں دیر ہو گئی ہے اور گھوڑوں کے لیے گھاس نہیں لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ ان بے زبانوں کو بھوکا رکھنا ظلم ہے۔ تم بھوسا یا آٹے کا بورا خرید لاؤ، کم از کم کچھ تو منہ ماریں گے۔ ملازم پڑوس میں بورا تلاش کرنے کے لیے چلا گیا اور میں اپنے دوستوں کو گھوڑا دکھانے کے لیے تھوڑی دیر میں ملازم بھوسے کے کئی مٹکے اٹھوا لایا اور کہنے لگا کہ حضور، اس وقت تو صرف یہی ملے ہیں۔ میں نے کہا چلو کچھ بھی صحیح، تم ابھی ان کے آگے ڈال دو۔ اتفاقاً میری نظر مٹکوں پر پڑی تو میں نے وہ مٹکا پہچان لیا جس میں سعدی کی دی ہوئی 190 اشرفیاں رکھی تھیں۔ اس کا منہ اچھی طرح بند تھا جیسے میں نے کیا تھا۔ چنانچہ سعدی کو متوجہ کرتے ہوئے میں نے بتایا کہ دیکھو، دوسری مرتبہ اشرفیاں اس مٹکے میں رکھی تھیں جسے غلطی سے میری بیوی نے فروخت کر دیا۔ چنانچہ اس کے سامنے میں نے اس کو کھلوایا اور بھوسے میں دبی ہوئی پوری 190 اشرفیاں موجود تھیں۔ سعدی اپنی بدگمانی پر نادم ہوا اور مجھے معافی مانگنے لگا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں، حالات ہی ایسے تھے کہ ہر شخص کو بدگمانی ہو جاتی ہے، لیکن خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے آپ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ اس کے بعد سعدی نے ساتھ سے کہا کہ واقعی اب مجھے یقین آ گیا ہے کہ تقدیر ہی ہر چیز پر غالب ہے اور دوبہر بھی اسی وقت ملتی ہے جب تقدیر موافق ہو۔ باقی آئندہ اگر آپ کو یہ قصہ پسند آئی تو پلیز ڈو گیو اٹ اے تھمز اپ، ڈو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔